كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كفي الورى ذافي البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امدادکم از بندے غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب افتاد کشتی مدد دنیا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارے بیچارگاں حضرت شاہ اسماعیل غوث الورا کے واسطے. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ وعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و صلات آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سید سربراں رسل عزاں قائد المرسلین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ توحید و ثنا کی پاک بار گالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار ماہ جمادی الثانی شریف کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے اور سابقہ جمعہ مبارک کو ہم نے حضرت خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری وفاداری اور آپ کی یوم وصال کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. گرامی قدر احباب، اسی حوالے سے آج چونکہ آخری جمعہ مبارک ہے اور بالخصوص آج ہمارے اس دور میں حیا سوز بہت سارے رسم و رواج رائج ہو چکے ہیں، تو آج جوان کو اس بات کی خبر نہیں کہ یوم فاروق اعظم کس دن ہے اور یوم صدیق اکبر کس دن ہے. آج کے جوان کو یہ خبر نہیں یوم سیدات النساء العالمین کس دن ہے اور یوم مولا مرتضیٰ کس دن ہے. آج کے جوان کو اس بات کی یقینی طور پہ خبر نہیں کہ شب میلاد اور شب معراج کی عظمت اور فضائل اور مناقب کیا ہیں. ہاں، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ یقینی طور پہ جانتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کس دن آ رہا ہے. آج کا جوان یقینی طور پہ جانتا ہے کہ اپریل فول کس کو کہتے ہیں. آج کا جوان یقینی طور پہ بسنت کے تہوار کو ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں، یہود و نصارہ کے تہوار جو ہیں ان کو ایسا رنگ دیا گیا جہاں پہ یہ معاشرے کے بہت سارے افراد اس میں برابر کے شریک ہیں. وہاں پہ بہت سارا حصہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے اور سوشل میڈیا کا ہے، جنہوں نے اس طرح کی جناب وہ تشہیر کر کے نوجوان نسل کو
جو ہے وہ خراب کرنے کی بے پناہ کوششیں کی، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ان کے پایہ تکمیل تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کے لیے وہ عمر کا کوئی حد نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، عمر کی کوئی قلت نہیں، وہ جوانی سے لے کے بلکہ جب سے پیدا ہوا ہے آخری سانس تک اس کا وعدہ ہے حضور کے ساتھ وفاداری کا۔ جو کلمے کا معنی یہ ہے، کلمے کا مطلب ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے زندگی بسر کریں گے، اور کلمہ پڑھنے کا مقصد یقینی طور پہ یہی ہوتا ہے، نہ یہ کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی دو کشتیوں میں قدم رکھنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بزرگ کہتے ہیں یہ دل ایک مسلح ہے، اس پہ شیطان ہے یا اللہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ اس مسلح پہ شیطان کو حاوی کر لے یا اپنے رحمان کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کو اس مسلح پہ بٹھا لے۔ یقینی طور پہ کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کر کے زندگی بسر کرے۔ گرامی قدر احباب، آج کے موضوع کا لب لباب میں نے اشارتاً کنایتاً سمجھا دیا ہے کہ شرم و حیا اور اس کی فضیلت اور قرآن و سنت میں اس کی اہمیت کا کیا ذکر ہے۔ چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح معنوں میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نور کی تقریباً 1.5 آیت طیبہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور اس کی تفسیر اور سورۃ نور کا ترجمہ اور سورۃ نور کی وضاحت پڑھایا کرو اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو، اور اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ جو ہے یہ یاد کروایا کرو، اس کی تفسیر اور اس کے مفاہیم کو اور اس کے ترجمے کو یاد کروایا کرو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ چونکہ اس میں پردے کے احکام ہے، سورۃ نور میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور اس کی جو ہے وہ مذمت اور پھر سے بچنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو با پردہ رہنے کے لیے اور ان کو حیا والی زندگی بسر کرنے کے لیے اور ان کو سیدہ زہرا پاک کے در کا نوکر بنانا چاہتے ہو تو پھر سورۃ نور کی تفسیر اور سورۃ نور جو ہے وہ اپنی بچیوں کو یاد کروایا کرو، چونکہ اس میں اس حوالے سے بہت ساری باتوں کا اللہ رب العزت جل شانہ نے تذکرہ فرمایا ہے، جن باتوں میں بنیادی طور پر جو بھی شرم و حیا اور فحاشی اور یعنی کہ بہت ساری منازل اور بہت ساری سیڑھیاں ہیں۔ سب سے پہلی سیڑھی جو ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، بری نظر ہے، یہ بے حیائی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس سے بچ گیا وہ سمجھے وہ پھر ساری بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو پھر آگے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور عریانی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، فحاشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ایمان والوں کو پہلے پھر ایمان والی عورتوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا محبوب اپنے ایمان والے مردوں کو، مومنین مردوں کو آپ ارشاد فرما دیں کہ جب چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، یغضوا من ابصارهم، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایمان والوں کو اللہ نے پہلے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا ساتھ ہی
اسی آیت کے ساتھ ہی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں، صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ بھی اپنی عصمت دری ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا أَزْكَىٰ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اسی میں تمہارے لیے زیادہ پاکی ہے۔ نگاہ پاک ہوگی، سوچ پاک ہوگی، سوچ پاک ہوگی، قلوب پاک ہوں گے، تو جب یہ ساری چیزیں پاک ہوگی تو پھر جلوہ یار نظر آنے میں کوئی چیز بھی مانع نہیں ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک کمرے کی جو ہے وہ بغیر وجہ کے ہی الماریاں کھلی ہوئی ہوں اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں، تو یقینی طور پہ گرد و غبار آئے گی، یقینی طور پہ طوفان اور آندھیوں کا وہ جو ہے وہ غلاظت آئے گی، اور پھر کمرے کے حالات خراب ضرور ہوں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ پہرے کے لیے یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ سارا، یہ تیرے حصار، یہ تیرے دل کے کمرے کی در و دیوار ہیں، اگر ان کی حفاظت کر لے گا تو پھر جلوہ یار نظر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پاک ہو جائیں، اور ان کی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کر کے بندہ زندگی بسر کرے۔ گرامی قدر احباب، خالق کائنات کے محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ حیا سوز دن آ رہا ہے، یہ 14 فروری پرسوں کا دن ایک دن ہے، اور جس دن کو راج تو انگریزوں نے کیا، ان کا تو کوئی دین نہیں، وہ لا دین قومیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسی قومیں ہیں کہ جو اپنا جدت کو اور اپنی روشن خیالی کو ہی دین سمجھا کرتے ہیں، لیکن روشن خیالی کو آج لبرل کے لنڈے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ کسی کی بہن کو، بیٹی کو پھول دیتے ہوئے تو انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ہماری بہن بیٹی کو بھی کوئی پھول دے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ مکافاتی عمل ہے، جیسا تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ۔ یہ دنیا میں بدلے بہت سارے ہیں، لیکن فرمایا یہ ایسا بدلہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ لے لیتا ہے، یہ ایسا بدلہ ہے اگر تو کسی کے ساتھ کرے گا تو تیرے ساتھ بھی یہ لوٹ کے یہ عمل آئے گا۔ تو گرامی قدر احباب، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنت، یا اضمن علی، فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دے دو چیزوں کی، بڑی قابل غور بات ہے، جو بندہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، فرمایا میں یضمن علی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو جنتی ہونے کی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ ما بین لحیہ، یہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، زبان کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اس کی ضمانت دے دو۔ لیکن یہ جب چلتی ہے تو پھر سینے چاک کرتی ہے، تلوار کے زخم بھی اتنے گہرے نہیں جتنے گہرے زخم زبان کے ہوتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی فرمانے والی شان ہے، فرمایا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے ایسے گہرے زخم ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ جب چلتی ہے تو پھر خیال نہیں کرتی۔ اگر کسی کو مکہ مارنا ہو تو بندہ 2 فٹ قریب کھڑا ہوگا تو مکہ مارے گا، جی قریب کھڑا ہوگا تو مکہ لگے گا، قریب ہوگا یا تھوڑا دور ہے تو پھر بھی ایک آلے کی ضرورت ہوگی، اگر کسی آلے کے ساتھ اسے گزند پہنچانی ہے، ڈنڈا مارنا ہے تو پھر بھی ایک فاصلے کی ضرورت ہے۔ لیکن فرمایا زبان کا ایک ایسا ہتھیار ہے
بندہ 100 میل دور بیٹھا بھی آؤ پھر بھی یہ وہاں پہ ادھر بیٹھی زخم لگا دیتی ہے، یہاں پہ بیٹھی زخم لگا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں بین اللہ یہی اس کی ضمانت دے دو کہ اس کو محتاط انداز میں استعمال کیا کرو گے۔ اور فرمایا گیا کہ اسی لیے بزرگ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اگر چاہو تو بولنا چاہو تو پھر اچھی بات کہو، اگر چاہتے ہو کوئی کلام کرو تو پھر اچھی بات کرو، اگر نہیں تو پھر فرمایا کہ چپ رہا کرو۔ اگر بولنا ہے تو اچھی بات، نہیں تو پھر اس کو خاموشی پہ اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ اب ایک بادشاہ تھا، اسی حوالے سے اس حدیث پاک کی روح سے حضور فرماتے ہیں کہ بولنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو۔ اسی بات کو لے کے بزرگ فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ، جی ایک چپ تے 100 سکھ۔ اور اسی بات کو لے کر ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک صوفی کے پاس بھیجا، اور صوفی نے سب سے پہلا سبق ہی اس کو یہ حدیث پاک کا پڑھایا کہ چپ کی بڑی برکت ہے، خاموش رہو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اب یہ پہلا سبق ہی یاد کر کے وہ بادشاہ کا بیٹا چپ رہنا شروع ہو گیا۔ اب چپ رہنا شروع ہو گیا، بڑی قابل غور بات ہے۔ جب چپ رہنا شروع ہو گیا تو تھوڑے دن گزرے، بادشاہ نے دیکھا یہ بیٹا چپ رہتا ہے، میں نے اچھے صوفی صاحب کے پاس بھیجا تھا، یہ سبق پڑھ کے آیا تو اس کے بعد یہ بولتا ہی نہیں، بس چپ ہی کر لیتا ہے، چپ ہی رہتا ہے، اکثر بات نہیں کرتا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنستا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ میں برکت، چپ میں نجات ہے۔ ویسے عام طور پہ ہمیشہ چپ رہنا یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن فرمایا کہ اچھی بات کرو ورنہ چپ رہو۔ لیکن اس نے یہ سبق یاد کر لیا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا، یار جا اس کو سیر سور کروا کے لا، یہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو چپ ہی رہنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آؤ گرامی قدر، جب وہ وزیر اس بادشاہ کے لڑکے کو لے کے باہر گیا، جب اس نے دیکھا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا، 2 پرندے درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک شکاری کو آتے ہوئے دیکھا۔ پہلے وہ بول رہے تھے، پہلے ان کی چہچہاہٹ کی آواز آ رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے شکاری کو دیکھا تو وہ چپ کر گئے۔ اس کی زبان سے نکلا صدقت یا رسول اللہ۔ شکاری آگے گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا پرندے بیٹھے ہیں، وہ چپ ہو گئے، وہ آگے گزر گیا۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، چپ میں بڑی برکت ہے، چپ ہے تو نجات ہے۔ اب اس نے پہلی مرتبہ دیکھا یار بچہ بولیا تھا ہے نا، چاہے اس نے صدقت یا رسول اللہ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، لیکن گرامی قدر اب یہ مسئلہ جب واپس آئے اسی راستے سے آئے تو وہ جانور بول رہے تھے، پرندے بول رہے تھے، شکاری نے شکار کیا، ان کو مارا، تو اس کی پھر زبان سے نکلا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اگر بولو گے غلطی کرو گے تو مر جاؤ گے، غلطی کرو گے خطا کھاؤ گے۔ اس نے جا کے بتایا، بادشاہ سلامت، سمجھ نہیں آئی، یہ بولا تو ہے لیکن ایک مرتبہ بولا جاتے ہوئے، یہ ماجرا دیکھا آتے ہوئے بولا، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا اب یہ بول نہیں رہا، اس نے کہا کوڑے مارو اس کو، کوڑے مارو۔ جب کوڑے مارے تو پھر اس کی زبان سے نکلا صدقت یا رسول اللہ۔ جب تک میں چپ تھا مجھے اس نے کچھ نہیں کہا، میں بولا ہوں تو آج مجھے کوڑے بھی پڑ گئے ہیں۔ تو گرامی قدر فرمایا کہ یا بولو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں بین اللہ، اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے جناب بندہ اس زبان کے استعمال کا اچھا استعمال کر لو تو تمہیں نجات ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر لو۔ گرامی قدر احباب،
دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، اور جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لو، تو پھر میں تمہیں جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور یہ دونوں چیزیں ہی بڑی مشکل ہیں۔ آئیں گرامی قدر، حیا کا عالم یہ ہو گیا، حیا کا عالم یہ ہو گیا، لوگ ریفریشمنٹ اور اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کی خاطر کہتے کی ہویا، وہ انجوائمنٹ ہی ہے نا، کیا ہوا ہے؟ لیکن یاد رکھیں اسی انجوائمنٹ کو میرے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہود و نصارہ کی رسم و رواج کو اور ریڈ کلر کے پھول لے کے لوگوں کی بیٹیوں کو دینے کے لیے جاتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، لوگو میرے غلاموں، کبھی بھی عورت تنہا کے ساتھ تنہائی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا اس میں شیطان ہوگا، ایک عورت ہوگی ایک تو ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا، اور یقینی طور پہ تو گناہ کرے گا۔ لیکن گرامی قدر دل تو ہے نا، اور بندہ کہے کیا ہے، شباب ہے، جوانی ہے، موج ہے، مستی ہے، لیکن وہ بھی جوان تھے، ان کی جوانیاں بھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور آج کا اگر جوان کہنے کی چھوٹو پنا ہے، مولویاں دیا گلاں نے دی فریشمنٹ، انجوائمنٹ، موج مستی کے نام پہ ہلا گلا اور جناب علی پھول پیش کرنے اپنی جو ہے وہ آشناؤں کو۔ لیکن گرامی قدر پھول پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنی بیوی کو ایک نہیں روزانہ گلدستہ بندہ دیا کرے، گلدستہ دیا کرے، روزانہ گلدستہ لے جایا کرے۔ خدا کی قسم ہے اگر کوئی روزانہ اپنی بیگم کو ایک بھی پھول دے، گھر میں کبھی بھی لڑائی نہ ہوا کرے۔ یہ تے گھر آدھے وہ تو روٹی نہیں پکائی، تو انج نہیں کیتا، اونج نہیں کیتا، بیچاری ساری دیہڑی کام کر دی، کھپ جاتی ہے، آدھے جناب خامن صاحب دیا چڑکا برداشت کر دی ہے۔ لیکن گرامی قدر جہاں پہ محبت کرنی چاہیے، جہاں پہ اصول ہے محبت کا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کے غیروں سے محبت کرتا ہے، یعنی حرام زدگی کرتا ہے اور حرام کاری کے لیے غیر محرموں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو بدکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ بیوی سے محبت نہیں کرتا، نامحرموں سے محبت کرتا ہے، وہ بدکار شخص ہے، وہ سیاکار شخص ہے۔ آئیں گرامی قدر، آؤ جوانوں، آج کا یہ میسج ہے ویلنٹائن ڈے، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ غیر شرعی طریقہ، یہود و نصارہ کا رائج کیا ہوا نظام۔ ہم نے نہ ٹی وی دیکھنا ہے، نہ جنابی علی الیکٹرانک میڈیا، نہ جنابی علی یہ فیس بک وغیرہ، اس پہ بڑی تشہیرات اور کہانیاں نظر آئیں گی، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آمنہ کے لال کے فرمان کو دیکھنا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ آج لمحہ فکریہ ہے، خالہ زاد، پھپھو زاد، چاچا زاد، چاچے دی تھی، پھپھی دی تھی، ماسی دی تھی، لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کزن آپ کے ساتھ دیکھے ہیں آپ نے، کرتے ہیں لوگ، ہاتھ ملاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، جوان لڑکیاں ہیں، وہ غیر محرم ہیں ان کے لیے، وہ نہیں جی نہیں، وہ ساری رشتہ داراں نے، ساڈے دے دل چ خیال ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم آپ کو دیکھیں جو آپ ہاتھ ملائیں جوان اپنی یا خالہ زاد، پھپھو زاد یا چاچے کی لڑکی کے ساتھ، اگرچہ خیال نہ آئے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، اس نے ہاتھ آگے کیا مصافحہ کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تصافحوا بالنساء، فرمایا لا تصافحوا النساء، فرمایا ہم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے، ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے۔ اگر عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز ہوتا تو امام الانبیاء بھی ہاتھ ملا لیتے۔ پیر صاحب مٹھیاں بھراؤں ڈے نے، جی سمجھ آئی نہیں میری گل، پیر صاحب مٹھیاں بھراؤں ڈے نے، بیبیاں بیٹھیاں نے جناب پیر صاحب دیا مٹھیاں بھردیاں پہ نے، تے کوئی جناب پیر صاحب نو ادھروں کٹتی پی ادھروں کٹتی پی، نہ بھائی، جب پیروں کے پیر امام الانبیاء علیہ السلام
منع کرتے ہیں عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے، تو پھر ان پیروں کی کیا مجال ہے کہ یہ عورتوں سے مٹھیاں پروائیں اور عورتوں کو اپنی مجلس میں بے پردہ اور غیر شرعی حرکات و سکنات کریں، اور پھر ہم ایسے پیروں کے پاس جائیں؟ بھئی پیر تو وہ ہے، یہ آج کی بات نہیں، 50-60 سال پرانی بات میں ختم کروں۔ 50-60 سال میاں رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ گانگ شریف والے، یہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے، اور ان کے مریدوں میں سے ہیں میاں رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن حالت یہ تھی، آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے ایک کتاب رسالہ لکھا ہے، اس میں بڑے درد کے ساتھ لکھا، یا اللہ تو نے ہم کو کس زمانے میں بھیج دیا، اتنا بے حیائی کا زمانہ۔ یہ 50-60 سال پرانی بات میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کس زمانے میں تو نے پیدا کر دیا، یہ تو بڑا بے حیائی کا زمانہ ہے۔ تو 50-60 سال پرانی بات کیسی بے حیائی ہوگی، یہ 50-60 سال پرانے بندے جانتے ہیں، لیکن آج کی صورتحال کیسی ہے؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد، اب زنا کی بات آ گئی، بے حیائی کی بات آ گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو شرم گاہوں کا ہی زنا ہوتا ہے؟ فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے زنا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بے نامحرم عورت کو دیکھنا اور غیر شرعی چیزوں کو دیکھنا، فحش تصویروں کو دیکھنا، حضور فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور بری چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے ہاتھوں سے پکڑنا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، بے حیائی کے اڈوں پہ چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، اور فرمایا دل میں بے حیائی کے خیال آنا یہ دل کا زنا ہے۔ لیکن فرمایا گیا یہ سارے اسباب ہیں اصل زنا کے، تو اگر یہ سبب بھی ختم ہو جائیں، اگر سبب ختم ہو جائیں تو پھر مسبب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نگاہیں پاک ہوں، اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا گیا قیامت والے دن مور لگ جائے گی منہ پہ، یہ ہاتھ گواہی دیں گے ہم کیا کیا پکڑتے رہے، ہم کیا کیا کرتے رہے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ جسمانی کھال آوازیں دے دے کے پکارے گی یہ کہاں پہ لگی تھی، یہ منہ جواب دے گا، یہ ہونٹوں سے آوازیں آئیں گی، آنکھوں سے آوازیں آئیں گی، بندہ حیران رہ جائے گا یہ میرے خلاف میرا اپنا ہی جسم میرے اپنے ہی اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ آئیں گرامی قدر اس بے حیائی والے دن کو حیا کے دن کے طور پہ منایا جائے۔ جی یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کا بازار گرم ہے، اس دن کو حیا کے نام سے اس کو یوم حیا کر کے منایا جائے، یعنی جو بے حیائی کے تصورات، خیالات اور پلاننگ ہوتی ہے اس ساری کو قطع نظر کر کے اللہ رسول کے احکام کی پاسداری کا عزم مصمم کیا جائے، تاکہ رب راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا تو پھر قبر حشر سارا کچھ ہی بہتر ہو جائے گا۔ تو آئیں گرامی قدر اس دن کو بالکل جوان، نوجوان، بوڑھے بندے کیا ہے، لیکن جوانی ایک مستانی ہوتی ہے۔ میں بات وہ چلی تھی تو ختم کرتا چلا جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان تھا، کسی جوان عورت پہ دل آ گیا تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اس نے خواب دکھائے، سبز باغ دکھائے، اور کہا میں یہ تیرے لیے کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے وہ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے باتیں کر کے تو بے حیائی کی طرف نوجوان نسل چلی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نظر آتا ہے اور نکلتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ گرامی قدر احباب آئیں، وہ عورت سے جب کہا اس شخص نے، یہ زمانہ فاروق اعظم کا تھا اور حضرت فاروق اعظم کا یہ ماننے والا مسلمان بندہ تھا، تو اس بی بی نے کہا اچھا تو میرے لیے یہ کر سکتا ہے؟ کہا میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے بڑا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کہا صرف 40 دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ جا، 41 سے دن میں چوک میں تیرا انتظار کروں گی۔ اب 40 دن گزرے، جب 41واں دن آیا تو یہی شخص، وہ بی بی انتظار میں تھی حسب وعدہ،
وہ چوک میں کھڑی ہوئی اس بندے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ شخص گزرا، نگاہیں نیچی ہیں، شرم و حیا کا پیکر بنا ہوا ہے، اور قریب سے گزرا، بی بی نے آواز دی، وعدہ کیا تھا 40 نمازوں کے بعد آجا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس نے ببانگے دہل کہا، شوق سے کھڑی ہے تو کھڑی رہ، شوق سے کھڑی ہے تو کھڑی رہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فاروق اعظم نے دل بدل دیا ہے۔ تو آئیں، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے تو پھر یہ روکتی ہے۔ اگر نماز بھی بس گزارے لائق اور ایسے ہی پڑھی جائے، جناب علی تڑا تڑ، ادھر ٹکر ادھر ٹکر، پچھلا ہی خیال، دکان کھلی چھیتی چھیتی کرو، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو پھر جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں پھر اسی کے کھڑے ہو جائیں، اسی کے ہو کے کھڑے ہو جائیں، تو پھر اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔